4 مہینے اور 10 دن۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے، یہ مسئلہ بھی ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کرنے والا ہے۔ 4 مہینے اور 10 دن مطلب یہ ہے کہ اگر چاند کی پہلی تاریخ کو فوتگی ہوئی ہے، چاند سے مراد ہے عربی مہینہ، یعنی مہینے کا پہلا دن جو ہے نا، انگریزی مہینے کا پہلا دن نہیں ہوگا، یعنی اسلامی مہینے کے پہلے دن، یعنی چاند کی پہلی تاریخ کو اگر فوتگی ہوئی ہے، بے شک عصر کے وقت تک ہوئی ہے، تو پھر 4 مہینے اور 10 دن عدت ہوگی۔ 4 مہینے اور مہینے سے مراد وہ عربی مہینہ ہوگا، بے شک وہ 29 کا ہو، بے شک وہ 30 کا ہو، وہ مہینہ بھی گنا جائے گا جس مہینے کی پہلی تاریخ کو فوتگی ہوئی ہے۔ وہ مہینہ 29 کا ہے، اگلا مہینہ بھی 29 کا ہے، اگلا مہینہ 30 کا ہے، اس سے اگلا مہینہ بھی 29 کا ہے، تو یہ پھر مطلب 2-3 دن کم بھی بن سکتے ہیں کیونکہ مہینہ 29 کا ہو گیا۔ اگر چاند کی پہلی تاریخ کو فوتگی ہوئی ہے، یہ عام طور پر مسئلہ نہیں بیان کیا جاتا، نہ پوچھا جاتا ہے، پھر فرق لگ جاتا ہے۔ 1 گھنٹہ بھی پہلے عدت ختم ہو جائے اور عورت جو ہے عدت ختم کر دے تو وہ گناہ گار ہوگی۔ اس لیے اگر چاند کی پہلی تاریخ کو اس کا خامند فوت ہوا ہے تو پھر اس کے لیے عدت ہے مہینوں کے اعتبار سے 4 مہینے اور 10 دن وہ پورے کرے گی، آگے پیچھے جتنے بھی بنے، مہینے 29 کی ہوں یا 30 کی ہوں۔ اور اگر چاند کی کسی اور ڈیٹ کو کسی خاتون کا خامند فوت ہوا ہے تو پھر وہ 130 دن پورے کرے گی، پھر وہ مہینے نہیں گنے گی، پھر وہ اسلامی مہینے نہیں گنے گی، وہ 130 دن پورے کرے گی، یعنی 4 مہینے پورے 30 دن کے ہوں گے اور پھر اوپر 10 دن ہوں گے۔ اگر چاند کی کسی اور تاریخ کو فوتگی ہوئی ہے پہلی کے علاوہ تو پھر کتنے دن پورے کرنے ہیں عدت؟ 130 دن۔ اور اگر چاند کی پہلی تاریخ کو فوتگی ہوئی ہے تو پھر اس کے لیے 4 مہینے اور 10 دن ہے، یہ 2-3 دن کم بھی بن سکتے ہیں کیونکہ کوئی مہینہ 29 کا ہوتا ہے، کوئی مہینہ 30 کا ہوتا ہے۔ آگے فرض مال ایک عورت ہے، اس کا خامند فوت ہو گیا، تو بچے چھوٹے نے، اس کے گھر کا نظام چلان واسطے اگر وہ عورت بازار جائے یا کوئی گھر دے اپنے نظام چلا سکتی کہ نہیں؟ عدت گزارنا جو ہے یہ عورت کے لیے واجب ہے۔ عدت گزارنے سے مراد ہے کہ اگر خامند فوت ہو گیا ہے تو جس گھر میں وہ رہ رہی تھی خامند کی فوتگی کے وقت، اسی گھر میں اس کے لیے رہنا 4 مہینے 10 دن یا 130 دن، دونوں صورتیں میں بیان کروں، اسی گھر میں اس کے لیے رہنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر اس کو اس گھر میں رہنا جو ہے کسی قسم کے خطرے کا باعث یا نقصان کا باعث یا ڈر خوف کا باعث نہ ہو، اسی گھر میں اس کا رہنا ضروری ہے۔ ہاں اگر اس کے لیے مجبوری ہے کہ اور کوئی اس کو مطلب کہ کھانے پینے کی چیز لا کے دینے والا نہیں ہے، یا اس کی طبیعت خراب ہے، وہ کوئی دوائی لا کے دینے والا نہیں ہے، تو وہ تھوڑے وقت کے لیے باپردہ ہو کر اپنے کام کے لیے جا سکتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنا کام مکمل کر لے واپس اپنے گھر میں آئے۔ رات باہر بالکل نہیں گزار سکتی، دن کا تھوڑا سا حصہ بامر مجبوری وہ گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ بچوں کے لیے کچھ کمانے کے لیے کسی کے گھر میں کام کرنے کے لیے بھی جائے تو دن کا تھوڑا سا حصہ اس کے لیے گنجائش ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اور کوئی اس کا سورس نہیں ہے، مطلب کہ بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لانے کا۔ طلاق کی صورت میں عورت کو طلاق جس دن ہوتی ہے کتنے دیر بعد دوسرا نکاح کرنا؟ جی یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا نا کہ اگر خاتون عدت کے دوران اپنی شدید مجبوری جو ہے اس کو پورا کرنا چاہے تو اس کے لیے گنجائش ہے، وہ بھی دن کا تھوڑا سا حصہ، اکثر حصہ بھی گھر گزارے اور رات تو بالخصوص اپنے گھر گزارے، اور جائے گی تو شرعی پابندیوں کے ساتھ جائے گی، پردہ وغیرہ کر کے جائے گی۔ بہتر ہے کہ کوئی اپنا محرم ساتھ لے جائے، بھائی ہو یا بیٹا ہو یا باپ ہو یا ماموں ہو یا چاچو ہو، ان کو اب ساتھ لے کے جائے۔ جس خاتون کو طلاق ہو جاتی ہے اس کی عدت 3 حیض ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، کل یہ آیت کریمہ ہم نے پڑھی تھی کہ جن عورتوں کو طلاق ہو جائے ان کی عدت 3 حیض ہے، یعنی 3 دفعہ مینسز آنے کے بعد ان کی جو عدت ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ وہ 3 دفعہ مینسز آنا جو ہے
ان کی کم از کم جو مدت ہے وہ 39 دن ہے، یعنی 30 اور 9 39 دن، 1 مہینہ اور 9 دن، یہ کم از کم مدت ہے۔ اس دوران بھی عورت عدت سے فارغ ہو سکتی ہے، لیکن یہ اسی نے بتانا ہے کہ طلاق کے بعد مجھے 3 دفعہ مینسز آ چکے ہیں۔ اور 3 مہینے جو عام طور پر مدت بتائی جاتی ہے نا عورت کی عدت کی، تو وہ ہے اس عورت کے لیے جس کو وہ ایام نہیں آتے، جس کو وہ ایام نہیں آتے، ان کی مدت 3 مہینے ہے، پورے 3 مہینے۔ یا ان عورتوں کی عدت 3 مہینے ہے جن کے ایام ختم ہو چکے ہوتے ہیں عمر کے بڑھ جانے کی وجہ سے، یعنی آخری عمر میں 60-70 سال کی عمر میں 55 سال گنی جاتی ہے۔ اس دوران اگر عورت کو طلاق ہو تو اس کی جو عدت ہے وہ گنی جاتی ہے 3 مہینے۔ عام طور پر جو عدت ہے عورتوں کی، طلاق والی عورتوں کی عدت وہ کتنی ہے؟ 3 حیض۔ اور ایسی عورت جس کی رخصتی نہیں ہوئی، آج اس کی آیت بھی ہم نے پڑھی ہے جس میں اس عورت کے بارے میں احکام ہے، جس عورت کی رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا ہے، ابھی تک اپنے ماں باپ کے گھر میں ہے اور لڑکے نے طلاق دے دی ہے، اس کی عدت کوئی نہیں ہے۔ جیسے ہی اس کو طلاق ہوگی تو طلاق کے فوراً بعد بھی آگے اس کا اگر کوئی سبب بنتا ہے تو والدین اس کا دوسری جگہ پہ نکاح کر سکتے ہیں، اس کے لیے عدت ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ ابھی اس کی رخصتی ہوئی ہی نہیں ہے۔ تو ہر عورت کا حکم الگ الگ ہے، جس کا خامن فوت ہو جائے اور تاریخ پہلی ہو چاند کی، اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن، اور اگر کوئی کسی اور تاریخ کو فوت کی ہوئی ہے تو اس کی عدت ہے 130 دن۔ یہ ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ یاد ہو جائے۔ اور جو عام عورت ہے اس کی اگر اس کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت ہے 3 حیض، اور اگر وہ بیمار ہے، اس کو مینسز نہیں آ رہے، تو پھر اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے۔ اور جس عورت کی رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہوا ہے، اس کی عدت ہے ہی جی۔ بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ عورت حاملہ ہوتی ہے لیکن اس کو طلاق ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ہاں، یہ چوتھی عدت بھی رہ گئی ہے کہ ایک خاتون کو مطلب کہ امید ہے اور امید کے دوران اس کو طلاق ہو گئی ہے، اب اس کی عدت ہے وضع حمل، یعنی بچہ پیدا ہونے تک اس کی عدت کا مطلب ہے کہ ایسا زمانہ جس زمانے میں عورت آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ عدت کا مطلب یہ ہے کہ ایسا پیریڈ، ایسا وقت جس وقت میں عورت آگے دوسری جگہ پہ نکاح نہیں کر سکتی، اس پورے پیریڈ کو عدت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس عورت کو امید ہو بچہ جننے کی تو اس کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت کتنی ہے؟ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، سورۃ الطلاق میں ہے کہ جو امید والی عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں دوسری جگہ نکاح کرنے سے، وضع حمل تک، یعنی بچہ پیدا ہونے تک۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا ان کی عدت ختم ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔